بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اظہر الدین صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا گوتم بدھ یا گرو نانک نبی تھے؟ دراصل نبی کچھ تو نبیوں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، حدیثوں میں آیا ہے، 25 یا کچھ اس سے زائد نبیوں کے نام بھی باقاعدہ آئے ہیں، ان پر تو ایمان لانا ضروری ہے۔ باقی روایتوں میں آتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 کے قریب نبی آئے ہیں، لیکن اس میں ایمان لانا اجمالی طور پر ہے، یعنی کسی پرٹیکولر بندے کے بارے میں جو پیچھے گزر چکے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی ہیں جب تک کہ قرآن حدیث سے اس کا ثبوت نہ ہو، اور نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے، ہو سکتا ہے بھائی ہو۔ تو اس لیے ایسی جگہوں پر اجمالی طور پر ایمان کا ذکر ہے، کیونکہ کسی بھی ایک نبی کو اگر خارج کر دیا کہ ہم نے اتنے لوگوں پر ایمان لایا، فلاں فرا پر آتے ہیں، اور یہ خارج کر دیا تو کفر لازم آ جائے گا، اور اگر کوئی نبی نہیں ہے اس کو نبی مان لیا تو پھر کفر لازم آ جائے گا، ایمان کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اور چونکہ 1,24,000 کا ذکر باقاعدہ حدیث کے اندر موجود ہے، اس لیے آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ شخصیات نبی تھی کہ نہیں، گوتم بدھ ہیں، گرو نانک ہیں، تو قرآن اور حدیث سے ایسا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا، تو ان کو نبی ماننے کی کوئی ایسی آپ یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی ہو سکتا ہے کہ نبی، اس سے خاموشی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن حدیث میں ان حضرات کے بارے میں ایسا کوئی اشارتاً کنایتاً کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ باقی اپنے زمانے کے کیسے تھے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں جو ایمان لانا ہے وہ یہ کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہم ان سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ تو جتنے نام قرآن اور حدیث میں آئے اس کے علاوہ کوئی بھی نام ہو، متعین اور پرٹیکولر نام پر آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے اشارہ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی تھے، ہو سکتا ہے کہ رہیں ہوں، اللہ بہتر جانے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو، اللہ بہتر جانے۔ تو اس لیے اجمالی طور پر ایمان لانا چاہیے، اور اس طرح کوئی بھی شخصیات ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی ہیں۔ ٹھیک۔